1983 میں نیدرلینڈز کے ماہرین ماحولیات نے وہ کام کیا جو اس وقت کسی کے لیے تصور کرنا بھی ناممکن تھا۔ انہوں نے 25 گھوڑے اور چند مویشی ایک بنجر زمین پر چھوڑ دیے۔ یہ کوئی عام تجربہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا نظریہ تھا جس نے پوری دنیا کو دنگ کر دیا۔ تنقید کرنے والوں نے اسے لاپرواہی قرار دیا۔ جب ہزاروں جانور بھوک سے مرنے لگے تو پوری دنیا نے طنز کیا۔ یہ منصوبہ ایک قومی اسکینڈل بن گیا جس نے حکومت کی بنیادیں ہلا دیں۔ لیکن اس موت کے کھیل کے پیچھے کیا چھپا تھا؟ آخر ہر شخص نے اتنا مہلک کیا غلط کیا؟ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، اس کہانی کا آغاز 1968 میں ہوا۔ نیدرلینڈز جو پمپوں اور منصوبہ بندی سے بنا ملک ہے، وہاں انجینئرز نے جیسلمیر کے ایک بڑے حصے کو خشک کر دیا۔ یہ جنوبی فلاو لینڈ کا پولڈر تھا، ہزاروں ہیکٹر پر پھیلی ایک ہموار کچی اور بنجر مٹی۔ منصوبہ یہ تھا کہ یہاں فیکٹریاں، گودام اور ایک نیا شہر بنایا جائے گا۔ نیدرلینڈز کی 25% سے زیادہ زمین سمندر سے حاصل کی گئی ہے، اور یہ ٹکڑا بھی اسی عظیم منصوبے کا حصہ تھا۔ ہر ہیکٹر کی پیمائش کی گئی تھی، ہر چیز کا مقصد پہلے سے طے تھا، لیکن قدرت کا اپنا ایک خفیہ ایجنڈا تھا۔ 1970 کی دہائی تک ہوا سے اڑ کر آئے سرکنڈوں نے جڑ پکڑ لی۔ بارش نے پانی کو گڑھوں میں جمع کر دیا، اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ گرے لیگ سوانز کے جھنڈ یہاں اترنے لگے۔ ان کی چرائی نے دلدل کے راستے کھول دیے، اور یہ بنجر زمین ایک حادثاتی گیلی زمین میں بدلنے لگی۔ لیکن یہ صرف پرندوں اور گھاس کی کہانی نہیں تھی۔ ان بڑے چرنے والے جانوروں نے در حقیقت ماحولیاتی انجینئرز کا کردار ادا کیا۔ جب یہ ہزاروں کلو وزنی جانور زمین پر چلتے تو ان کے بھاری کھر مٹی کو دباتے اور اس میں چھوٹے چھوٹے گھڑے بنا دیتے، جو بارش کے بعد نایاب جل تھلیوں کے لیے پناہ گاہ بن جاتے۔ ان کا گوبر محض فضلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک چھوٹی سی کائنات تھی جس نے اربوں کیڑوں اور مکھیوں کو زندگی دی۔ یہ کیڑے ان نایاب پرندوں کی خوراک بنے جو دہائیوں سے نیدرلینڈز کا راستہ بھول چکے تھے۔ سائنسدانوں نے حیرت سے مشاہدہ کیا، جہاں جہاں یہ ریوڑ چرتے تھے وہاں کی مٹی کی کیمسٹری بدل رہی تھی۔ مردہ جانوروں کی لاشیں جب مٹی میں تحلیل ہوتی تو وہ نائٹروجن کا ایک ایسا ذخیرہ بن جاتی، جہاں سے ایسی نایاب جڑی بوٹیاں اور پھول اگتے جو پورے یورپ میں کہیں اور نہیں ملتے تھے۔ یہ ایک مکمل ٹروفک کیسکیڈ تھا، یعنی ایک جانور کی موجودگی نے پوری فوڈ چین کو نیچے سے اوپر تک تبدیل کر دیا تھا۔ اس بنجر پولڈر کی مٹی اب محض گیلی مٹی نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ اور سانس لیتی ہوئی مشین بن چکی تھی۔ اس ابھرتی ہوئی فطرت کے مرکز میں ایک شخص کھڑا تھا، فرانس ویرا، ایک ایسا ماہر ماحولیات جس کا نظریہ یورپ کی تاریخ کو چیلنج کر رہا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ قدیم یورپ لا امتحانی جنگلوں کا نام ہے، لیکن ویرا کا کہنا تھا یہ جنگلوں، گھاس کے میدانوں اور دلدلوں کا ایک پیچیدہ نمونہ تھا جسے جنگلی ریوڑ کھلا رکھتے تھے۔ یورپ کے اصل میگا فاؤنا معدوم ہو چکے تھے، لیکن ویرا کے پاس ایک حل تھا۔ جرمنی سے لائے گئے ہیک مویشی اور پولینڈ کے مضبوط کنیک گھوڑے، جو ان قدیم جانوروں کے قریبی زندہ رشتہ دار تھے۔ حکومت نے 6000 ہیکٹر زمین کو ان کے حوالے کر دیا۔ فلسفہ صاف تھا، کوئی مداخلت نہیں ہوگی، کوئی کھانا نہیں دیا جائے گا، جانوروں کی تعداد قدرت خود طے کرے گی۔ یہ جدید تاریخ میں پہلی بار تھا کہ فطرت کو اپنا اسکرپٹ خود لکھنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ایک دہائی کے اندر اوسٹرشرڈ کے ریوڑ خاموشی سے بڑھتے رہے۔ 2000 کی دہائی کے آغاز تک ان کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی۔ گھوڑے، مویشی اور ہرن اب اس زمین کے مالک تھے۔ جانوروں کے کھروں نے مٹی کو روندا، جس سے نئے راستے بنے۔ ان کے گوبر نے کیڑوں کو جنم دیا اور کیڑوں نے پرندوں کو۔ یہ ایک زندہ لیبارٹری بن گئی تھی جہاں زندگی کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جسے معجزہ کہا جا سکتا ہے۔ 2006 میں سفید دم والا عقاب، جو ایک صدی سے نیدرلینڈ سے غائب تھا، یہاں واپس آیا اور افزائش نسل شروع کر دی۔ نایاب سفید ایگریٹس، چمچ چونچ بطخیں اور سینکڑوں دیگر پرندے یہاں ڈیرے لگانے لگے۔
ऑस्टरशेल्ड बाड़ों से घिरा हुआ था और यही उसका सबसे बड़ा तजाद था। जब सख्त सर्दी आई और घास खत्म हो गई तो जानवरों के पास कहीं जाने का रास्ता नहीं था। 2005 में 3,700 जानवर मर गए और फिर 2018 में 3,200 जानवर मर गए। अवाम का गुस्सा फट पड़ा। लोग रात को छुपकर बाढ़ के ऊपर से चारा फेंकते। मीडिया ने उसे डेथ कैंप करार दे दिया। बहस अब साइंस से निकलकर इखलाकियात में दाखिल हो चुकी थी। क्या हम हक बजानिब हैं कि एक बंद निजाम में जानवरों को तड़पता हुआ छोड़ दें? 2019 में हुकूमत ने मुदाखलत की। अब गैर मुदाखलत की जगह मुनज़्ज़िम इंतजाम ने ले ली। हद मुकर्रर की गई। 1500 जानवरों से ज्यादा कोई आबादी नहीं होगी। रेंजर्स अब उन जानवरों को पहले ही मार देते हैं जो सर्दी बर्दाश्त करने के काबिल न हो, ताकि वो सुस्त मौत से बच सकें। आज ये जगह सिर्फ एक महफूज इलाका नहीं बल्कि एक इक्तिसादी इंजन है। लाखों सयाह यहाँ आते हैं। लेकिन ऑस्टरशेल्ड की कहानी सिर्फ नीदरलैंड्स के एक छोटे से कोने तक महदूद नहीं रही। उसने पूरे बरे-आज़म यूरोप में एक ऐसी लहर पैदा की जिसे आज रिवाइल्डिंग यूरोप कहा जाता है। बरतानिया के मशहूर नेप स्टेट से लेकर स्पेन के पहाड़ों तक हर जगह इसी डच मॉडल से सबक सीखा गया। तहफ़्फ़ुज़े माहौल के पुराने तरीकों से हम फितरत को बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन ऑस्टरशेल्ड ने हमें फितरत को आजाद छोड़ना सिखाया। आज जब दुनिया मौसमियाती तब्दीली के खौफनाक खतरात का सामना कर रही है, ये मसनूई गीली जमीन एक कार्बन सिंक बन चुकी है। यहाँ की दलदलें और घास के मैदान फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके मिट्टी में दफन कर रहे हैं, जो कि किसी भी मसनूई टेक्नोलॉजी से 1000 गुना ज्यादा सस्ता और मौसर तरीका है। ये तजुर्बा सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं था बल्कि ये जमीन की बिका का एक नया ब्लूप्रिंट बन गया। माहिरीन माहौलियात अब तस्लीम करते हैं कि शायद नीदरलैंड्स के उन बाड़ों ने हमें वो रास्ता दिखा दिया जिस पर चलकर हम अपने सियारे को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। 1983 में जो तजर्बा 25 घोड़ों से शुरू हुआ था वो आज 300 से ज्यादा उनवा का मस्कन है। ये कहानी हमें ये बताती है कि फितरत कितनी लचकदार है। अगर उसे मौका दिया जाए तो वो समंदर की तह से भी जिंदगी निकाल लेती है। लेकिन दोस्तों, सवाल वही है, क्या हम वाकई कुदरत को बहाल कर सकते हैं या बाढ़ के अंदर मौजूद हर चीज हमेशा हमारी ही मर्जी की मरहून मिन्नत रहेगी? ऑस्टरशेल्ड की बाड़ें शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन ये हमें वो आईना दिखाती हैं जिससे हम अपनी और जमीन की मुस्तकबिल की तस्वीर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।